الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میرا نام ہے عبدالوحید مدنی، آپ دیکھ رہے ہیں وحید مدنی یوٹیوب چینل۔ الحمدللہ عز و جل ہم تجوید کے ساتھ قرآن مجید سیکھ رہے تھے۔ سب سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ تجوید کی ضرورت و اہمیت کیا ہے، اس کے بعد مدنی قاعدہ سٹارٹ کیا اور مدنی قاعدہ الحمدللہ عز و جل ہم نے مکمل کیا، اور اب جو ہے سپارہ شروع کیا ہوا ہے۔ سورۃ بقرہ شریف کی چند ایک آیات مقدسہ کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی اسباق ہم نے پڑھے اس کا جو ہے لنک آپ کو آئی بٹن میں بھی مل جائے گا اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، جا کے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں سبق کی جانب۔ تو دیکھتے ہیں، پہلے جو کے ساتھ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد رواں سے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سا میم پیش ثم میم زبر ما ثم سا کو نرم پڑھیں گے، آگے میم مشدد ہے اس لیے میں نے غنہ کیا۔ عین زبر ع، فا واو زبر فو عفو، نون الف زبر نا عفونا، عین نون زبر عنا، کاف میم میم پیش کم کم۔ یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ جو غنہ کیا ہے، میں الگ الگ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آ جی۔ تو یہ دیکھیں نون ساکن ہے، اس کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے یہاں پہ اخفا ہوا، اس لیے ہم نے غنہ کیا ہے۔ میم نون زیر من، با عین زبر با، دال زیر دی، میم بعدی۔ جب ہجو سے پڑھیں گے الگ الگ پڑھیں گے تو من پڑھیں گے، جب اس کو ملا کے پڑھیں گے تو میم بعدی پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ اقلاب ہوا، نون ساکن کے بعد با حروف نون ساکن کے بعد با آ جائے تو اقلاب ہوتا ہے، یہاں پہ بھی غنہ ہوگا۔ اور یہ جو میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو یہاں پہ ادغام شفوی ہے، اس لیے یہاں پہ بھی عنکم ایسے کیا تھا ہم نے، میم بعدی ایسے غنہ کیا یہاں پہ بھی۔ آگے ذال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی، کاف زبر کا، ذالک لام زبر لا، عین لام زبر عل، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لعلکم، تا شین زبر تش، کاف پیش کو، را واو پیش رو، تشکرو، نون زبر نا، تشکرون۔ آگے رواں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ۔ یہ دیکھیں اس طرح کے کلر کے جتنے بھی ہوں گے نا تو یہاں پہ حروف پر حرف ہوں گے، یعنی حروف مستعلیہ ہیں، پر حرف ہیں، تو اس لیے ان کو ہم نے موٹا بھی کیا۔ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ، اس کو نرم، اس کو جو ہے بری کرنا ہے، نرم نہیں کرنا ہے بلکہ بری کرنا ہے جی۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ قَالَ، ذال کو نرم پڑھنا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، قو ایسے پڑھیں گے اس کو، لِقَوْمِهِ یا قوم، اِنَّكُمْ نون میں شدد ہے اس لیے یہاں پہ غنہ کیا، ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، نون ساکن کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے اس لیے یہاں پہ اخفا ہوا، کم ایسے کیا میں نے، میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پہ جو ہے جی اخفاء شفوی ہے، تو اس لیے یہاں پہ غنہ کیا۔ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا، اس پہ یہ جو مد ہے یہ مد منفصل ہے کیونکہ حمزہ دوسرے کلمے میں ہے۔ إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، فَاقْتُلُوا مد منفصل، أَنفُسَكُمْ یہاں پہ اخفا ہوگا،
اخفا وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، اس لیے یہاں پہ وقف کر سکتے ہیں۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہاں پہ نون ساکن کے بعد دال ہے تو یہاں پہ اخفا ہوگا، اس لیے ہم نے غنہ کیا۔ فتاب علیکم، وقف مطلق کی شارٹ فارم، یہ بھی شارٹ فارم۔ انہ هو التواب الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ لن نؤمن، نون ساکن کے بعد دوسرا نون ہے یہاں پہ، تو یہ نون مشدد بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اور اس میں یہ بھی ہے کہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد نون حروف جر معلوم میں سے ہے، تو یہاں پہ ادغام بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ لک حتی نر اللہ جہرتن، یہ اخفا ہے جی، یہاں پہ فا حروف اخفا میں سے تنوین کے بعد۔ فأخذتکم الصاعقۃ وانتم، یہاں پہ جو ہے اخفا ہوا، نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے۔ تنظرون، تنظرون، چلیں اس کو ایک مرتبہ اوپر سے پھر جو ہے حدر میں پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اگر کسی لفظ کی سمجھ نہ آئے تو آپ کومنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور واٹس اپ نمبر دے دوں گا، واٹس اپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی اس سے پہلے آپ نے جو ہے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے ہمیں سے قرآن پڑھنے کی، پڑھ کر سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔